الحمد لله العلي الكبير المتعال. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ رب ذوالجلال نے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا اور پھر اس مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق بخشی، قیام اللیل کی توفیق بخشی ہے.
یہ اس مالک کا بے انتہا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے۔ رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کا ایک سیزن تھا۔ آج مسلمان عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے اور خطبہ عید الفطر سننے کے لیے۔ دوستو، اس میں شک نہیں ہے کہ یہ مہینہ اتنی عظمتوں والا ہے۔ 3 حدیثیں میں نے خطبے کے اندر پیش کی ہیں، بندہ سنے اور غور کرے تو اس نتیجے پر ضرور پہنچے گا کہ یہ مالک کا محض فضل ہی تھا کہ یہ انعامات مجھے نصیب ہوئے، اور ان انعامات کو حاصل کرنے کا اللہ نے مجھے ایک حسین موقع دیا ہے۔ پہلا انعام فرمایا من صام رمضان، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من صام رمضان، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں، و احتسابا، ثواب کی نیت سے روزے رکھے، ایمان اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، نبی کریم نے فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ دوسرا انعام من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا، ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت کے ساتھ، رات کو قرآن سنا، تراویح میں کھڑا رہا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تیسرا انعام ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر کو قیام کیا، جس نے آخری عشرے میں تاک راتوں کے اندر ایک رات لیلۃ القدر کی ضرور ہوتی ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ قرآن مقدس کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو جس نے اس رات کو پایا اور اس رات کا قیام اسے نصیب ہو گیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اتنے بڑے انعام جب مل گئے تو آج کا دن یہ شکریہ کا دن ہے۔ اتنے بڑے انعامات کو پانے کے بعد یہ شکریہ کا دن ہے۔
اگر یوں کہوں میں اسے یوم التشکر کہوں تو یہ غلط نہیں، کیونکہ قرآن مقدس کا آپ انداز تکلم دیکھیں، اللہ نے بھی فرمایا ہے۔ آپ سیاق قرآن دیکھیں، ان آیتوں کے پس منظر کو ذرا دیکھیے، میں پڑھنے لگا ہوں، آخر میں نتیجہ کس بات پہ پہنچتا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، وبینات من الہدی، ہدایت کی دلیلیں، والفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو بھی تم میں اس مہینے کو پائے، فلیصمہ، پس چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس پر گنتی ہے دوسرے دنوں کی، یعنی بیمار ہے نہیں رکھ سکتا نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ مسافر ہے سفر میں نہیں رکھ سکتا، بعد میں قضا کر لے۔ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، آسانی چاہتے ہیں تمہارے لیے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر تنگی، سختی اور مشکل نہیں چاہتے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم یہ گنتی کے دن پورے کرو، 29 یا 30، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ اللہ کی تکبیر کہو، بڑائی بیان کرو، اس طریقے پر، ہداکم، جو طریقہ اس نے تمہیں بتایا۔ نتیجہ آخر میں رمضان، روزے، قرآن، دن، سفر، بیماری، سارے تذکرے کرنے کے بعد فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آج کا یہ دن تمہیں اللہ نے نصیب کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ دیکھیے آج روزہ تو ختم ہو گیا، لیکن عبادت کی چھٹی نہیں، بلکہ ایک نماز زائد کر دی۔ 5 تو ہے ہی فرض، ایک کیا کر دی؟ ایک زائد بھی آ گئی، عید الفطر کی نماز۔ یہ شکر عملی ہے۔ اور کبھی اللہ کے پاک پیغمبر نے یوں بھی ارشاد فرمایا، شکر عمل سے یوں بھی ہوتا ہے۔ آپ نے 29-30 دن روزے رکھے، فرمایا پھر شوال میں 6 روزے رکھا کرو۔ کتنے؟ پورے سال، پورے ساری زندگی کے روزوں کا ثواب ہے۔ یہ بطور شکر کے سمجھ لیجیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، صیام و قیام کا اللہ نے تمہیں موقع نصیب فرمایا ہے، اور آج کا دن نصیب فرمایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرنے لگ جاؤ۔
کیونکہ اس دور میں شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اعملوا آل داؤد شکرا، اعملوا آل داؤد شکرا، آل داؤد شکر والے کام بجا لاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ شکر گزار کیا ہیں؟ بہت تھوڑے ہیں۔ اکثریت رو رہی ہے، مالک دے رہا ہے، پھر بھی پوچھو کیا حال ہے، کہتے ہیں کچھ حال نہیں ہے کہ نہیں؟ کچھ حال نہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر گزار بننا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ جیسے شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ نے ایک مصیبت کے بعد دوسری میں، دوسری کی بعد تیسری میں، آزمائش کے بعد آزمائش میں ڈالا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ شاکرن لانعمہ، اس کے باوجود بھی میری نعمتوں کا شکر گزار تھا۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، قرآن کہتا ہے 950 سال اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا، روز یہ حال ہے، پتھروں میں وجود ڈوب جاتا ہے، فرشتہ جبریل پتھروں سے نکال کے مرم پٹی کرتا ہے، اور جب پوچھتے ہیں کل کیا کرنا ہے تو جواب ملتا ہے کل بھی یہی مشن ہے، کل بھی یہی کام ہے، کل بھی یہی اعلان ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، انہو کان عبدا شکورا۔ اگر شکر گزار بننا ہے، قرآن اپنے پیغمبر سے کہتا ہے بل اللہ فاعبد، بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، میرے پیغمبر اللہ ہی کی بندگی کر، وکن من الشاکرین، اور میرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جا۔ اگر شکر کرنا ہے تو قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَاتَّقُونِ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ خوشی میں تم مجھے نہ بھولنا، سختی میں غم میں تمہیں نہیں بھولوں گا۔ راحت میں مجھے یاد رکھو، مصیبت میں میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے شکر گزار بن جاؤ، نہ شکرے نہ بنو۔ دیکھیے اللہ کے پاک پیغمبر پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی عالم کیا ہے؟ پھر بھی حال دیکھیے، ساری رات قیام میں گزر گئی، ساری رات سجدوں میں گزر گئی، پاؤں میں ورم آ گئے، پاؤں پہ سوجن آ گئے، آنسوؤں سے زمین پہ کیچڑ بنتا ہے سجدے کی جگہ۔ لیکن جب صدیقہ کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو بخشے آئے ہیں، آپ کی تو جنت بھی انتظار میں ہے، تو پھر یہ اتنی عاجزی کیوں؟ پھر یہ اتنے لمبے سجدے کیوں؟ پھر یہ اتنا لمبا قیام کیوں؟ پھر یہ اتنے آنسو کیوں بہائے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب کا جواب سنیے، فرمایا افلا اکون للہ عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں جس نے یتیم کو اٹھا کے نبیوں کا امام بنا دیا؟ افلا اکون للہ عبدا شکورا، شکر کیجئے، آج شکر کا موقع ہے، یہ نہیں
کہ اس عورت کی طرح حال بن جائے۔ قرآن مقدس ذکر کرتا ہے، میرے سامنے 14واں پارہ، سورت کا نام ہے سورۃ النحل، آیت نمبر 92، اللہ کا قرآن سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ، کَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، جو صبح سے لگی رہتی ہے چرخہ لگا کے، روئی لے کے، وہ دھاگا کاٹتی ہے، سوت کاٹتی رہتی ہے، اور جب دھاگا تیار ہوتا ہے شام کو، تو پھر شام کو بیٹھ کے دن کا سارا کاٹا ہوا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، سارا دن محنت کرتی ہے، جب رسی تیار ہوتی ہے، کپڑا تیار ہوتا ہے، پھر اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، سارے دن کی محنت شام ہوتے ہی ضائع و برباد کر دی۔ قرآن کہتا ہے اس عورت کی طرح نہ بن جانا کہ سارا رمضان محنت کی ہے، سارا رمضان کوشش کی ہے۔ ایسے بھی ہوں گے جو روئے ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو ہر رات روتے ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو ہر افطاری کے وقت روتے ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو سحری میں روتے ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو اس مہینے میں قرآن سے جڑے ہوں گے، سنت سے جڑے ہوں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو محنت کر کر کے آج جب انعام لینے کا دن آیا، آج جب مزدوری وصول کرنے کا دن آیا تو سارے کیے پہ پانی پھیر دے۔ اور کئی ایسے بھی ہوں گے جس نے رمضان کی ان راتوں میں، سحریوں میں اپنے مالک سے کچھ عہد و پیمان کیے ہوں گے ایسے کچھ وعدے کیے ہوں گے، اللہ اب کی بار معاف کر دے، آئندہ نہیں ہوگی، اب کی بار راضی ہو جا اللہ، آئندہ ناراض نہیں کروں گا تجھے۔ لیکن آج کا دن دیکھتے ہی سارا کچھ بھول گیا ہوگا۔ ایسا نہ کرنا، کبھی ناز نہ کرنا۔ آئیے ذرا میں آپ کے سامنے قرآن پڑھنے لگا ہوں، میرے سامنے 18واں پارہ ہے، اور سورت کا نام سورۃ المومنون ہے۔ آپ ذرا سنیے اور دیکھیے کہ اہل ایمان کی صفت قرآن نے کیا بیان کی ہے۔ نمبر 57 ہے سورۃ المومنون، قرآن کہتا ہے ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی سے مشفقون، ڈرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ لوگ جو اپنی رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، والذین یؤتون ما آتوا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، اور وہ لوگ جو ادا کرتے ہیں، وہ کچھ جو دیتے ہیں، حالانکہ وقلوبهم وجلۃ، ان کے دل ڈرے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، یہ کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، اور اسی میں سبقت لے جانے والے۔ آپ نے ان آیتوں کو جب پڑھا تو نبی کریم کے پڑھنے کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ، کیا اس سے مراد وہ بندے ہیں جو گناہگار ہیں،
چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، قتل کرتے ہیں، گناہگار ہیں، شرابی ہیں، وہ مراد ہیں جو ڈرتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا نا 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 عائشہ، ان سے مراد وہ نہیں ہے، بلکہ ان سے مراد وہ ہیں لَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے بھی رکھتے ہیں، جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جو صدقے خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیوں ڈرتے ہیں؟ وَهُمْ يَخَافُونَ اللہ يُقْبَلَ مِنْهُمْ، ڈرتے اس لیے ہے پڑھی تو نمازیں روزے تو رکھے ہیں، صدقے تو کئی کیے ہیں، لیکن کہیں مالک کی دربار کے بارگاہ سے مردود نہ ہو جائیں، اللہ قبول ہی نہ کرے تو پھر کیا؟ اس بات سے وہ ڈرتے ہیں۔ تو آپ نے سب کچھ کیا ہے، ڈر یہ ہونا چاہیے کہیں اللہ رد نہ کر دے۔ یہ اہل ایمان کی صفت ہے، اور قربان جاؤں ایسے شکر گزار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیبر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن ہے، کون سا؟ عید کا دن ہے، اور زیتون کے تیل میں خشک روٹی بھگو بھگو کے کھا رہے ہیں۔ ہری پور والو، مسجد نمرہ والو سنیے، بھگو بھگو کے زیتون کے تیل میں روٹی کھا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا علی المرتضی آج عید کا دن ہے اور آپ زیتون کے تیل میں خشک روٹی بھگو کے کھا رہے ہیں، تو جواب سنیے، یہ نہیں فرمایا جی ہے ہی کچھ نہیں، کچھ حال نہیں جی، بس ہے ہی نہیں پاس، کنگلے ہیں نہیں۔ سنیے جواب کیا کہنے لگے، یا ہذا، او بندیا پوچھنے والے ذرا سن، میری بات بھی سن، لیس العید لمن لبس الجدید، لیس العید لمن لبس الجدید واکل السرید ولکن العید، فرمایا اس کی عید نہیں ہے کہ بندہ صرف نئے کپڑے پہن لے اور جو ہے سرید کھا لے، بریانیاں کھا لے، خوب پلاؤ کھا لے، یہی عید نہیں، لیکن العید، عید تو اس بندے کی ہے لمن قبل بالامن، لمن قبل منہ بالامن سے صیامہ، کے روزے قبول کر لیے گئے، کل کا قیام اس کا قبول کر لیا گیا، وغفر لہ ذنبہ، جس کے گناہ معاف کر دیے گئے، وشکر لہ سعیہ، جس کی کوشش اور تھکاوٹ کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، فہذا ھو العید، اس کی تو عید عید ہے۔ اور جملہ سنیے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں وَالْيَوْمَ لَنَا عید، علی المرتضی فرماتے ہیں آج بھی ہماری عید ہے، وَغَدًا لَنَا عید، کل بھی ہماری عید ہے، وَكُلُّ يَوْمٍ لَا نَعْصِ اللَّهَ فِيهِ فَهُوَ عید، اور ہر وہ دن جس میں ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں وہ دن ہمارے لیے عید ہے۔ جس دن ہم نافرمانی نہ کریں وہ دن بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ عید ہے۔ دوستو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین عید کی یہ گھڑیاں، یہ سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اہل ایمان جہاں کہیں بھی ہیں مالک کائنات سب کی عبادات کو قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ رب العالمین پورے عالم اسلام کے اندر امن پیدا فرمائے، خوشحالی پیدا فرمائے۔ اب انشاءاللہ العزیز نماز ہوگی، اور نماز کے بعد پھر خطبہ ہوگا، خطبہ جو ہی ختم ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں کو اجازت ہوگی کہ آپ جا سکیں۔